बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बहुत बड़ी जमात जो आई और छा गई वो है तहरीक लब्बैक। और 2017 के इलेक्शन 2018 वाले जो इलेक्शन थे उसमें वो रजिस्टर्ड हुई थी, और उससे पहले वो मुख्तलिफ़ नामों के साथ जमात अहले सुन्नत व जमात इस तरह का नाम था उसका। फिर उसके अलावा क्लेम ये भी किया जा रहा है कि ये बेसिकली एक तहरीक मुमताज़ कादरी जो थे उनकी रहाई के लिए जो दीन पसंद हल्के थे उन्होंने एक तहरीक शुरू की, और ये वही तहरीक बाद में तहरीक लब्बैक की शक्ल इख्तियार कर गई। पिछले दिनों ये जो हैं इस तहरीक के जो अमीर थे इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी, उनका इंतकाल हुआ, और उनका जिस दिन जनाज़ा था, बहुत बड़ा जनाज़ा था उनका माफ़ी चाहता हूँ, उनके जनाजे के ऊपर ही उनके बेटे हाफिज़ साद को तहरीक का जो था अमीर बना दिया गया। आपको याद होगा कि जब धरना हुआ था, या कह लें कि आसिया बीबी की रहाई जब हुई थी, तो उसके ऊपर जो एहतजाज किया गया था, उस एहतजाज में फिर कुछ लोग गिरफ़्तार भी हुए थे। उस एहतजाज के बाद पीर अफजल कादरी ने एक वीडियो स्टेटमेंट दी थी कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं और मैं आइंदा सियासत नहीं करूँगा, और इस तरह की उनकी यानी कह लें कि तौबा ताइब करने वाली वीडियो थी वो वाली। उसके बाद वो मंजर से गायब हो गए थे। इवन जब ये वाला लास्ट जो है धरना या रैली जो हुई थी फ्रांस के में, जो गुस्ताना खाके शाया हुए या वो उस इशू के ऊपर कि जी कि फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए, तो उसमें भी वो कहीं आपको नज़र नहीं आए पीर अफजल हुसैन कादरी साहब। तो अब वो अचानक से सामने आए हैं, उनका एक वीडियो बयान सामने आया है और उन्होंने एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि ये तहरीक का मास्टरमाइंड मैं था, मैंने ये तहरीक बेसिकली मुमताज़ हुसैन कादरी साहब की रहाई के लिए चलाई थी, और उसी को तहरीक लब्बैक बना दिया गया, और हमने मास्टरमाइंड मैं था, और हमने तय किया था इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी के साथ बैठ के कि ये जो जमात होगी या तहरीक लब्बैक जो है इसमें मोरसी सियासत नहीं होगी, और इसमें जो मेरे बाद या आपके बाद कोई आलम दीन जो है वो या जिसका कोई हक बनता होगा, जिसने इस तहरीक के लिए काम किया होगा, उसको बनाया जाएगा। लेकिन इन्होंने तो एक ऐसे उन्होंने बड़े अजीब व गरीब से इल्ज़ाम लगाए हैं। क्या है कि हाफिज़ साद जो हैं वो इस अहल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हाफिज़ साद जो हैं वो उन्होंने हिफ्ज़ भी नहीं किया हुआ, और तीसरा ये कि वो जो होता है दरस निज़ामी उन्होंने वो भी मुकम्मल नहीं किया हुआ, तो वो इस काबिल ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो कब्ज़ा ग्रुप है, इस तरह करके इल्ज़ाम लगाए। फिर ये भी कहा कि वो नशा वगैरह भी करते हैं, इस तरह के भी इल्ज़ाम लगाए। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस तंजीम की दोबारा से तंजीम साजी करूँगा और इसकी इमारत करूँगा, यानी इमारत का फ़ैसला बाद में किया जाएगा। उनकी बात से लगता है कि वो शायद ख़ुद इमारत के लिए के उम्मीदवार नहीं हैं। हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते। मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मामला ये है कि ये देखें ना कि क्या कहते हैं कि जी कि एकदम से कोई आया, उसने देखा और छा गया पाकिस्तान की सियासत के अंदर। इलामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब, अगेन मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ जो क्राइन है कड़ी से कड़ी जोड़ के हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो एकदम से ये तहरीक उठी और जनाब वो छा गई, और जो 2018 के इलेक्शन में थे उसमें अपसेट किया इसने अपने कारकर्दगी से लोगों को। हर हल्के में 5-10 हज़ार वोट, और कहीं पे बहुत ज़्यादा वोट इसके उम्मीदवारों ने लिए। फिर यहाँ इनके जलसे और रैलियाँ इतनी बड़ी होती थी, उनको मैनेज किस तरह किया जाता है। बग़ैर फंडिंग के तो ये काम नहीं हो सकते, बग़ैर चंदे के। चलें वो लोग देते होंगे, हम ये भी मान जाते हैं, लेकिन वो किसी खाते में तो मेरे ख्याल नहीं आए होंगे कि यार कि किसने कितना चंदा दिया। वैसे भी पार्टियां अपने चंदों का कहाँ हिसाब देती हैं। तहरीक इंसाफ का वो फॉरेन फंडिंग केस जो है वो लटका पड़ा है, तो इस पे भी मेरा ख्याल है कि जो है TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसके जो फंडिंग है इसके ऊपर भी कभी कोई सवाल नहीं उठा। बहरहाल ये सवाल उठना चाहिए था। अगर असूल सबके लिए एक जैसा है, तो अगर PTI पर सवाल उठ रहा है तो इस पर भी उठना चाहिए था। तो जाहिर है कि ये काम जो हैं इस तरह से एकदम से नहीं होते। कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मैनेज हो रही होती हैं। इसका जो है आप ये समझें कि कुछ लोग कहते हैं
کہ یار کہ جو تجزیہ کار ہیں اور جو کچھ لوگ انفارمیشن رکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کیا دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریئلائز کیا کہ یار کہ ہم نے کولڈ وار میں ایک جو کہہ لیں کہ وہابی جو اسلام ہے یا وہابی جو مکتبہ فکر ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر جس کو کہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی جوڑ دیا دیوبند اہل مکتبہ فکر جو ہے اس کو. تو یہ ہلری کلنٹن نے سینٹ کی کمیٹی کے اندر، بلکہ سینٹ کے اندر ایک خطاب کرتے ہوئے یہ والی باتیں کہی تھی کہ ہم نے، امریکہ نے جہاد کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور جہاد کو کیوں پروموٹ کیا؟ رشیا کو توڑنے کے لیے، رشیا کو شکست دینے کے لیے ہم نے وہابی ازم کو پروموٹ کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہلری کلنٹن کہہ رہی ہے کہ امریکہ کی اسٹیٹ نے، امریکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا. اور پھر جب آپ کا کام نکل گیا تو آپ نے پاکستان کو درمیان میں چھوڑا افغانستان میں، اور آپ پتلی گلی سے نکل گئے. اور پھر ہوا کیا کہ وہ جو سارے جہادی جو فیکشنز تھے، فیکٹر تھے، وہ سارے پاکستان میں آزاد پھر رہے تھے. اور پھر جب انہوں نے اب ان کو تو کوئی ظاہر ہے کہ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہو انہوں نے بندوق ہی چلانی ہے، تو اب وہ کسی نہ کسی طرف تو انہوں نے کچھ کرنا تھا. تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں تو ان کو اپنے اندر ضم نہ کر سکیں. تو ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت بنائے رکھی، اور انہوں نے پاکستان کے اندر اور دنیا کے دیگر ممالک میں اسلام جو وہ سمجھتے تھے وہ نافذ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے اپنا کام جاری رکھا. اور وہاں سے ٹینشن شروع ہوئی امریکہ کو، اور کیونکہ امریکہ ظاہر ہے کہ وہ استعمال کر کے چلا گیا تھا تو پہلا ٹارگٹ امریکہ ہی تھا. تو امریکہ نے پھر ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا، سادہ لفظوں میں کہ وار آن ٹیرر. طالبان کیا، اسامہ بن لادن کیا، اور پاکستان کے اندر پھر جو کچھ ہوا اور ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے FATF کے نام پر. آپ کو یاد ہوگا کہ حافظ سعید صاحب جو تھے وہ مریدکے میں کھلے عام جو تھے وہ آزاد پھرا کرتے تھے، اور پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں تھی ان کے ساتھ، اور وہ سالانہ اجتماع بھی کروایا کرتے تھے، غزوہ ہند اور جہاد ہند اس طرح کی وہ بات کیا کرتے تھے، کھلے عام کیا کرتے تھے. تو اب وہ قید میں ہیں اور ان کو 10.5 سال کی سزا بھی ہو گئی ہے. کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ دنیا اب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. دنیا کے انٹرسٹ اب وہ نہیں رہے جو کولڈ وار میں تھے. تو وہ جو جہاد ہے اب پہلے جس کو پروموٹ کر رہی تھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ جو امریکہ اور اس کے اتحادی، اب وہ اس کے خلاف ہیں. تو اس درمیان پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ والا جو مسلمان ہے، یہ تو جو ہم نے پروموٹ کیا ہے یہ والا اسکول آف تھاٹ، یہ بڑا جذباتی ہے، تو ہم تھوڑا سا نا وہ نارمل چیزیں کرتے ہیں. تو نارمل چیزوں کرنے کے لیے پرویز مشرف صاحب کی خدمات حاصل کی گئیں، اور چودھری برادران بھی اس میں پیش تھے. صوفی کانفرنس سے ہوتی تھی لاہور میں. تو پھر جو بریلوی سیکٹ تھا وہ قابل قبول ہے سب کو، وہ عشق میں رہنے والے لوگ ہیں، اور وہ سب کو مطلب یہ کہ وہ کسی کی توہین نہیں کرتے، یا کہہ لیں کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، پیار کرنے والے لوگ ہیں. اور ان کو پروموٹ کرنا شروع کیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس چکر میں یہ TLP بنی، اور TLP جو ہے وہ پھر کھڑی ہوئی اور پروموٹ بھی ہوئی. لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ اس نے جس طرح کر کے آسیہ بی بی والے کیس میں ری ایکٹ کیا، اور پھر اب جو ہے وہ کیا. پہلے کی بات تو اور ہے ختم نبوت والے معاملے پر نواز شریف کی، اس معاملے میں تو اور بات تھی. تو بہرحال جو کہہ لیں کہ اس میں بھی شدت پسندی دیکھنے میں آئی. بہرحال یہ کیا تھا کیا نہیں، یہ پالیسی میٹر ہے یا نہیں ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو اس طرح جماعتیں راتوں رات بنتی ہیں وہ امریکہ کی آشیرواد سے بنے. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، یہ خیال ہے، یا کسی بھی کی آشیرواد سے بنے. وہ پھر جاتی ہیں جب ڈیلیوٹ ہوتی ہیں تو اس طرح ہی ہوتی ہیں. اب یہ پھڈا پڑے گا اس میں کہ جی کہ یہ اب اتنا ووٹ بینک ہے اور اتنی فالوئنگ ہے علامہ خادم حسین رضوی کی. اب ظاہر ہے کہ وہ ان کے جو بیٹے ہیں اگر ان میں دم خم ہوا تو وہ ووٹ بینک جو ہے وہ کہہ لیں کہ کیپچر کر لیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے. نہیں تو پھر کوئی اور جس کو کہتے ہیں نا کوئی متحرک آدمی ہوا وہ یہ والا ووٹ لے جائے گا. جس طرح بالکل پیپلز پارٹی میں ہوا کہ بھٹو کا ووٹ بے نظیر لے گئی، اور جو مرتضیٰ بھٹو تھا وہ دیکھتا رہ گیا، یا غلام مصطفیٰ جتوئی یا جو دوسرے بھٹو کے ساتھی تھے انہوں نے کو پھر اپنی پارٹیاں بنانی پڑی. تو یہ پالیٹکس میں تو یہی ہوتا ہے
کہ اگر کسی میں دم خم ہے، وراثت کوئی نہیں ہوتی پالیٹکس میں، وراثت اس کی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اہل ثابت کر دے۔ اور اسی طرح یہ نون لیگ کا دیکھ لیں کہ مریم لے گئی ہے بازی، نہ بھائی لے کے جا سکا شہباز شریف، نہ حمزہ شہباز لے کے جا سکا، دونوں بھائی تو ایک سائیڈ پہ ہیں۔ بہرحال تو اب یہ ہے کہ جو ٹی ایل پی کا فیوچر ہے وہ آپ سمجھیں کہ کوئی اچھا نہیں ہے، اور اس میں ہونا یہ ہے اینڈ پہ کہ اگر تو حافظ سعد میں دم خم ہوا، وہ فصیح و بلیغ اپنے والد جیسے ہوئے اور اتنے ہی اگریسو ہوئے تو وہ لیڈ کرتے رہیں گے، ادروائز وہ نام کے امیر ہوں گے، یا پھر پیر افضل قادری جس کو ہاتھ رکھیں گے، پتہ نہیں لوگ ان کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ لیکن اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوئیں تو پھر تیسری صورت یہ ہوگی کہ اس ووٹ بینک کو نون لیگ بھی کیپچر کرنے کی کوشش کرے گی، اور جو کہہ لیں کہ وہ جو لدھیانوی صاحب ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کیپچر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ چونکہ ضیاء الحق صاحب اس کے گاڈ فادر تھے، تو اس طرح کا جو رائٹ ونگ کی وہ تصور کی جاتی ہے اور اس میں زیادہ قبولیت ہے، یعنی کہ جو ٹی ایل پی کا ہے اگر اس کو چوائس آئے کہ یار کہ میں کنوں ووٹ پاؤں، تو وہ ایک طرف بلاول بھٹو ہو، ایک طرف لدھیانوی صاحب ہوں، اور ایک طرف نواز شریف ہو یا نواز شریف کی پارٹی ہو، تو نواز شریف کو ووٹ جائے گا۔ ماضی میں تو یہی ہوا ہے۔ تو اب ایک ریس لگے گی کہ یار کہ اب اس ووٹر کو ہم نے کس طرح واپس اپنی طرف لے کے آنا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ووٹ ٹوٹ کے بھی نون لیگ سے ہی گیا تھا، تو اب دیکھیں نون لیگ کیا کرتی ہے، اور ٹی ایل پی کی جو اس وقت دستیاب قیادت ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی کا مشن یا ان کا ویژن اس کو لے کے چل پاتی ہے، یا آپس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ نفاق اور کسون مکی ہوتے ہیں۔ آنے والا وقت بتائے گا، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔